السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زارا خالد اور آپ کو ایس سی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی زراعت و خوراک، انڈسٹریل، صحت اور ایجوکیشن کے معاملات میں بہتری لائی جا سکے، لیکن یہ بہتری تبھی ممکن ہے جب ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے معاملات کو بہتر بنائیں گے، اور وہ بہتر تبھی بن سکتے ہیں جب ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اپنے اداروں میں انٹروڈیوس کرائیں گے۔ میرے خیال میں آج کے دور میں ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں فرق ہی یہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے۔ ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان سے اس لیے آگے ہیں کیونکہ ان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم سے کئی گنا بہتر ہے۔ اسی طرح سماجی اور معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اپنی کلین اینڈ گرین پروڈکٹس میں بھی متعارف کرائیں، جس کو ہم آج کل ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر محمود خواجہ صاحب کو، جو ہمیں اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ تھینکس سو مچ فار بینگ انوائٹیڈ۔ میں بہت شکر گزار ہوں ایس ڈی ٹی وی کا کہ انہوں نے انوائٹ کیا اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروگرام کے حوالے سے۔ عام طور پر تو ہماری ڈسکشن جو ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل ایشوز اور پالیٹیشینز ہوتی ہیں، بٹ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایس ڈی ٹی وی جو ہے وہ ان معاملات کو بھی کور کرتا ہے اور عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ عام طور پر آپ جو ہمارے کمرشل ٹیلی ویژن سیٹ میں ہیں ان میں نہیں آتے۔ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بہت مناسب کہا ہے کہ ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں فرق ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے۔ یہ بہت حد تک درست ہے، اور اس فرق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جو ایٹیچیوڈ ہے میرے خیال میں اس کا بھی کافی فرق ہے۔ تو یہ ہے کہ جو ہماری سائنس ٹیکنالوجی ہے اس کا بنیادی مقصد، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا، کہ جو نالج ہے اس کو ایسے ڈیولپ کیا جائے، خواہ وہ سائنس کے لیے یا ٹیکنالوجی کے لیے ہے، کہ اس سے گرین پروڈکٹس بنیں، گرین پروڈکشن ہو، تاکہ جو ہماری سوشل اکانومی ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، ہمارے عوام جو ہیں ان کو ایک بہتر زندگی مل سکے اور ان کو آسانیاں ہوں ان کے لیے۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح کہا کہ ہماری سوشو اکنامک پروگریس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہم ٹرانسفر کریں اپنی کلین گرین پروڈکٹس میں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک پالیسی بریف لکھی ہے حال ہی میں، جس کو میں نے پڑھا اور مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگی ہے، جس میں انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن پہ بھی بات کی ہے، لیکن سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں اسٹیک ہولڈرز کے بھی کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے اس کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے۔ ہمیں بہت زیادہ جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم اس لیے بھی پیچھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کی فنڈنگ نہیں ہے جو کہ ہائیلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اور ہمیں بہت زیادہ چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ان چیلنجز اور ایشوز پہ کس طرح قابو پا سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی فنڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا ریکمنڈیشنز دیں گے یا کیا تجویز پیش کریں گے؟ زہرا صاحبہ، آپ کا مجھے سوال دو طرح سے بہت پسند آیا۔ ایک تو یہ اپنی جگہ بہت ایک اہم ایشو ہے فنڈنگ کا، اور دوسرا آپ کا پہلا ہی کویسچن فنڈنگ کے حوالے سے ہے، جو کہ عام طور پر پالیسی بناتے وقت اس کے شروع میں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ جب پالیسی بن جاتی ہے تو اس کے بعد پھر غور و فکر کی جاتی ہے کہ فنڈنگ کہاں سے آئے گی، اور ہمارے جو ڈفرینٹ پلانز ہوں گے وہ کیسے فائنینس ہوں گے۔ تو اس حوالے سے کسی بھی پالیسی کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ مطلب اس کی جب امپلیمنٹیشن ہوگی یا جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوگی تو اس کے حوالے سے فنڈنگ کہاں سے آئے گی۔ تو اس کو ہم 3-4 ڈائریکشنز میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ مطلب آپ خود جو ہیں وہ کتنی فنڈنگ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں کوئی آدھی درجن سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوشنز ہیں، اور بے شمار یونیورسٹیز بھی ہیں، اور یونیورسٹی کا ایک بہت اہم رول ہے S&T کے حوالے سے۔ خاص طور پر مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں ان کے جتنے بھی ریسرچ ادارے تھے وہ زیادہ تر یونیورسٹی کے پروفیسر چلا رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ ان سائڈ دیکھیں، انورڈ دیکھیں، اور جتنے بھی ہمارے سائنسی ادارے ہیں ان میں ایک سیکشن ہے جس کو وہ سروس پرووائڈنگ کہتے ہیں۔ وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، خواہ آپ لیبارٹری ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں یا آپ کا کوئی ایکوپمنٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسائل ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ جو ان کا
ایک سروس پرووائڈنگ سیکشن ہے جس سے کہ فنڈنگ آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ چارج وغیرہ کرتے ہیں، ٹائم بھی اور جو بھی ان کا خرچہ اخراجات ہوتے ہیں. تو یہ کہ مطلب ان کو اسٹرینتھن کیا جائے. جو آپ کی سروس پروویژن ہے وہ انڈسٹریز کے لیے بھی ہے، وہ کنزیومرز کے لیے بھی ہے، وہ ہر طرح کے اداروں کے لیے ہے. تو اس کو اسٹرینتھن کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ مطلب وہ اس کی کوالٹی بہتر ہو، تاکہ سروس جو اسینشیل سروس ہے ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کو پرووائڈ کر کے آپ فنڈنگ حاصل کر سکیں. پھر یہ ہے کہ فنڈنگ جو ہے کوئی بھی R&D ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس کا سب سے زیادہ فائدہ انڈسٹری کو ہی پہنچتا ہے، کیونکہ وہ جو انوویشن ہوتی ہے وہ انڈسٹری کی پروڈکشن کو بھی امپروو کر سکتی ہے، اس کی کوالٹی کو بھی امپروو کر سکتی ہے. تو جو انڈسٹری ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے، اس کو اس حوالے سے آگے آنا چاہیے اور وہ کوشش کریں کہ وہ اپنی جو ٹیکنیکلی یا پروڈکشن کے حوالے سے مشکلات ہیں وہ R&D اداروں سے رابطہ کریں، تاکہ R&D ادارے جو ہیں وہ ریسرچ کر کے ان کی مشکلات کو حل کریں، خواہ وہ پروڈکشن کے حوالے سے یا خواہ وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہیں. اور اس طرح نہ صرف یہ کہ ان کی جو فنڈنگ ہوگی وہ ان اداروں کی ترقی میں مدد کرے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایکسپینسز بھی نسبتاً کم ہو جائیں گے. پھر یہ ہے کہ جو مختلف R&D کے ادارے ہیں ان کو ریسرچ پروپوزلز ڈیولپ کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل ہم کافی جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، پروٹوکالز ہیں، ان کو سائن کر رہے ہیں، ان کی پارٹیز بن رہے ہیں. تو ونس یو بیکم اے پارٹی آف اے کنونشن تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں فنڈنگ کے. تو وہ بھی ایک فنڈنگ سورس ہے. UN کے ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کئی اور ڈونرز ہیں. اگر آپ ایک کمپیٹیٹیو پروپوزل بنا سکتے ہیں تو آپ اس کے تھرو بھی آپ کو فنڈنگ آ سکتی ہے. اور اس کے حوالے سے آپ کا جو ریسرچ کا سٹاف ہے اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ایک کمپیٹیٹیو اچھی پروپوزل کیسے بنائی جاتی ہے، تاکہ یہ ہے کہ جو پروپوزل بنائی جائیں وہ سکسیسفل ہوں اور فنڈنگ آئے. پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی مشکلات ضرور ہیں، جیسا کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ سیکیورٹیز بہرحال ملک کی بہت ضرورت ہے، لوگوں کی سیکیورٹی کی بہت ضرورت ہے، اور ایک ڈیفینس کا بجٹ ہے، لیکن وہ ایک بالکل بحث دوسری طرف چلی جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے بھی استعمال ہونے چاہیے، اور جتنے زیادہ اس کے لیے ہو سکیں اتنا ہی بہتر ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو R&D انسٹیٹیوشن ہیں ان کو چاہیے کہ یونیورسٹیوں کے ساتھ کولیبریٹ کریں، کیونکہ یونیورسٹیز میں بھی ریسرچ کروائی جاتی ہے، ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ PhD کرتے ہیں، MPhil وغیرہ کرتے ہیں. تو اگر یونیورسٹیز اور ریسرچ اداروں میں آپس میں کولیبریشن ہو تو اس حوالے سے بھی جو یونیورسٹیز ہیں ان کا خرچہ کافی کم ہو سکتا ہے، اور وہی جو فنڈنگ سپورٹ ہے وہ ان اداروں کے پاس آ سکتی ہے. اور پھر یہ کہ آن ون ہینڈ یقیناً ہمیں اپنی فنڈنگ کو انہانس کرنا چاہیے، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے خرچ اخراجات کو کم کریں. آپ کے خرچ اخراجات جتنے کم ہوں گے جو کہ ہو بھی سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی جو ایک ادارے کی اکانومی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نئی بلڈنگ نہیں بنائیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نئے ادارے نہیں قائم کریں، بلکہ جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کی کوالٹی کو انہانس کیا جائے، اس میں جو ایکسپرٹائز ہے اس کو انہانس کیا جائے، ایکوپمنٹ کے حوالے سے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. تو اس بات کی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ نئے ادارے بناتے وقت کوشش کی جائے کہ نئے ادارے نہ بنائے جائیں، بلکہ جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کو امپروو کیا جائے، ان کو انہانس کیا جائے، تاکہ اس حوالے سے بھی آپ کے اخراجات کم ہوں، اور وہی اخراجات جو ہیں وہ ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں استعمال ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی وہ کون سی ڈائریکشنز ہیں جس کو ہمیں پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہمیں بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایشو کو نیشنل لیول پر جا کر اس کو ایڈریس کر سکیں؟ میرا خیال ہے ایک صحیح جو ڈائریکشن ہوگی R&D کی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، تو اس سے بھی جو آپ کے اخراجات ہیں وہ کم ہوں گے، اور ملک کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. میرے خیال میں کسی بھی چیز کی پرائورٹائزیشن کرنے کے لیے جب کہ آپ کے پاس آپشن زیادہ ہوں، تو جو ایک بیس لائن طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے اور سب سے زیادہ جلد از جلد کس کو ہونا چاہیے، جس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ واٹ از موسٹ ارجنٹ
اینڈ واٹ از موسٹ امپارٹنٹ. جی. تو اس حوالے سے دیکھا جائے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے پاس انڈسٹری کی ضروریات ہیں, ایگریکلچر کی ضرورت ہیں, صحت کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے. تو دیکھنا یہی چاہیے کہ مطلب واٹ از موسٹ امپارٹنٹ, واٹ از موسٹ ارجنٹ. تو اس حوالے سے پھر جو ہے ہم اپنی پرائرٹی جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں. میری ذاتی رائے میں میرے نزدیک جو موسٹ ارجنٹ اور موسٹ امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو امپورٹس ہیں اس کو بالکل زیرو کر دینا چاہیے. وی شوڈ ورک ٹورڈز زیرو امپورٹس. دیکھیں جی, اگر ہم وہ چیزیں جو ہم 50-60 سال پہلے امپورٹ کرتے تھے, اگر ہم وہی چیزیں, خواہ وہ پروڈکٹس ہیں, خواہ وہ ایکوپمنٹ ہے, خواہ وہ اسپیئر پارٹس ہیں, اگر ابھی بھی ہم وہی امپورٹ کر رہے ہیں تو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کی پالیسی میں کہیں نہ کہیں ڈائریکشن یا پرائرٹائزیشن کی غلطی ہے. کیونکہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو ہماری امپورٹس ہیں وہ بالکل کم سے کم ہوں, اینڈ وی شوڈ ٹرائی کہ ہماری جتنی بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ امپورٹس کو سبسٹیٹیوٹ کرے, تاکہ ہمیں ایک تو اس سے ہمیں سیلف سسٹینیبلٹی آئے گی, اور دوسرا یہ کہ ہمارا فارن ایکسچینج جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ بچت ہوگی. تو یہ ہے کہ جو بھی ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, خواہ وہ ایگریکلچر کا ہے, خواہ وہ انڈسٹری کا ہے, ایجوکیشن کا ہے, آئی ٹی کا ہے, یا کسی اور حوالے سے, یہی دیکھا جائے کہ ان میں جو امپورٹس ہیں وہ کیسے ختم کی جائیں, اور ہم اپنے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ امپورٹس کو زیرو کرنے میں ہو. وی مسٹ ہیو اے پالیسی آف زیرو امپورٹس, اور یہ جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے لوکل میڈ پروڈکٹس ہیں یا لوکل میڈ ٹیکنالوجی ہے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو انہانس کرنا چاہیے, تاکہ یہ ہے کہ اس کی کوالٹی اتنی بہتر ہو جائے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی امپورٹس کو زیادہ کریں, ہم اپنے ایکسپورٹس کو زیادہ کریں. کیونکہ اگر ہماری ایکوپمنٹ کی, ہمارے پروڈکٹس کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی, جو کہ ہم اپنے لوکل را مٹیریل سے بنا رہے ہیں, اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بنا رہے ہیں, تو اگر وہ زیادہ انہانس ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے ایک ایکسپورٹ کا مزید ذریعہ بن سکتی ہے. تو میری دوسری جو ڈائریکشن ہوگی, پرائرٹی ہوگی, وہ یہی ہوگی کہ جو انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے, جو لوکل پروڈکٹس ہیں, جو لوکل ایکوپمنٹس ہیں, پلانٹس ہیں, اس کی طرف زیادہ سے توجہ دی جائے, اس کی کوالٹی کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے, تاکہ وہ ہم اس کی ایکسپورٹ شروع کر سکیں. اب پھر اس کے بعد اس کے علاوہ یہ ہے کہ مطلب ہمارا بہت سارا لوکل را مٹیریل ہے جو کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اپنے را مٹیریل کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور اس کے حوالے سے ہم خود پروڈکشن شروع کریں, بجائے اس کے کہ ہم اپنا را مٹیریل ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ویلیو ایڈڈ ہو کے وہ واپس ہمیں امپورٹ کی شکل میں آتا ہے. ہم کوشش کریں کہ اپنے را مٹیریل سے خود ہی ایسے پروڈکٹس جو کہ ہمیں بہت ڈائرلی نیڈڈ چاہیے اس کو بنایا جائے. اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ جو ویسٹ ہے, آج کل ویسٹ جو ہے وہ ویسٹ نہیں رہا. ویسٹ ہیز بیکم این اکنامک سورس, اٹس اے را مٹیریل. تو وہ یہ ہے کہ ویسٹ کو سیگریگیٹ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ویسٹ کو ایز سچ دوبارہ ری یوز کر دیا جائے, یا اس کو ریسائیکل کر دیا جائے, یا اگر ایک انڈسٹری کا ویسٹ دوسری انڈسٹری میں استعمال ہو سکتا ہے تو وہاں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہاں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صرف اس ویسٹ کو انسنریٹ کیا جائے, یا صرف اس ویسٹ کو لینڈ فل کیا جائے جو کہ کسی کام کا نہیں رہا, یا جس سے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے. جیسے کہ ہزارڈس ویسٹ ہے, ہزارڈس ویسٹ کو آپ ریسائیکل نہیں کرتے, مطلب وہ اس سے لاسٹ پرائرٹی ٹو ریسائیکل ہزارڈس ویسٹ. تو وہ ویسٹ جو کہ کسی طرح بھی نہ ایگریکلچر میں استعمال ہو سکتا ہے, نہ انڈسٹری میں استعمال ہو سکتا ہے, نہ کسی اور طرح استعمال ہو سکتا ہے, صرف اس ویسٹ کو لینڈ فل کریں یا انسنریٹ کریں. یہ نہیں کہ آپ کا کارآمد جو ویسٹ ہے آپ اس کو بھی انرجی پروڈکشن کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک تین سے 5 سال کا ایک لسٹ بنائیں کہ ان کمنگ 3 to 5 years we would be working to cut down the import of listed products. وہ 30 ہوتے ہیں, 20 ہوتے ہیں, 30 ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک پلان بنایا جائے, ایک ٹارگیٹڈ پلان ہو کہ آپ کون سے
امپورٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے فنڈنگ کی صورتحال ہونی چاہیے، ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، کون سے ادارے اس کے اوپر کام کریں گے. تو یہ کہ پھر تین سال یا 5 سال کے بعد اس لسٹ کو ریویو کیا جائے اور آپ دیکھیں کہ جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ ہم آئندہ 3-5 سال میں یہ امپورٹس کو ختم کر دیں گے، آیا وہ آپ اچیو کر سکے یا نہیں کر سکے، اور اگر وہ نہیں ہوئے تو اس کی کیا وجوہات تھی، اور اگر وہ ہو گئے تو پھر آپ ایک اور مزید فالو اپ لسٹ بنائیں ان امپورٹس کی جن کو آپ سبسٹیچیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں میری ذاتی رائے میں دس از ہاؤ دیر شوڈ بی اے پرائرٹی فار دا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ آلسو ٹورڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بالکل کہنا بالکل صحیح ہے کہ ہمیں 0% زیرو امپورٹ کی طرف آنا چاہیے، اور یہ ہو نہیں سکتا. ہمارے پاس بیسٹ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے ہمارے ملک میں، اور جس کو ہم اپنی ایکسپورٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے ذکر کیا را مٹیریل کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور 3 سے 5 سال کا پلان لایا جائے جس میں ہم ان کو متعارف کرا سکتے ہیں اور ہم ان کو ٹریننگس بھی دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا پالیسیز کا، تو مجھے یہ بتائیے گا، میں دیکھ رہی تھی کہ 2012 میں بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ پالیسی آئی تھی، بٹ وہ اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. اور پھر جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں تو جو نئے لوگ آتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پالیسیز لے کر آئیں. پالیسیز کو ہم لے تو آتے ہیں، ہمارے پاس بیسٹ پالیسیز ہیں، بٹ ان پہ اس طرح کا امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کے علاوہ آپ نے اسٹیک ہولڈرس کا ذکر کیا ہے اس پالیسی بریف میں، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرس کا کردار کس طرح ہو سکتا ہے؟ I very much appreciate your questions. جی ماشاء اللہ یہ تیسرا کوشچن تھا، اور آپ نے I also appreciate کہ آپ نے اس انٹرویو کو بہت سیریسلی لیا اور آپ نے اچھی خاصی اسٹڈی کی. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، اور ابھی بھی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ سوچ رہی ہے کہ نئی پالیسی کی طرف آیا جائے. میری بھی ان سے میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں، اور میں نے ان کو یہی ایمفیسائز کیا کہ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے جو 2012 کی پالیسی تھی اس کو بہت ایگزاسٹیولی کریٹیکلی ریویو کیا جائے کہ اس میں کیا گیپس تھے، یا اس میں کیا شارٹ کمنگس تھیں یا ویکنیسز تھیں. ویکنیسز خواہ وہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تھیں یا کمپلائنس کے حوالے سے تھی، ان کو دیکھا جائے کہ کیا آیا وہ درست ہو سکتی ہیں. کیونکہ اگر تو اس میں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں دا ہول پالیسی کانٹ ورک، تو ٹھیک ہے جی، پھر آپ 2021 میں یا 2022 میں ایک آپ نئی پالیسی لے آئیں. لیکن اگر اس پالیسی کو آپ ریویو اور ریویژن کے اینگل سے دیکھیں اور ان چیزوں کو آپ نکال دیں جو آپ کے خیال میں مناسب نہیں ہیں یا لاجیکل نہیں ہیں یا دیر از اے لیک آف ایویڈنس فار دیم، لیکن وہ چیزیں جو کہ فار وچ دیر از اے لیک آف دیر از اے ایویڈنس دیر از اے لاجک، آپ ان کو کیوں نکالتے ہیں؟ تو میری ان کو اسٹرانگ سجیشنز یہی تھی، اور ابھی بھی آپ کی ایس ڈی ٹی وی کے حوالے سے میں انہیں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نئی پالیسی بنانے میں جلدی نہیں کریں، آپ پرانی پالیسی کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ریوائز کریں اور اس کو ریویو کریں. عام طور پر یہ صرف پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ تقریباً ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ ہے کہ جو پالیسی امپلیمنٹیشن ہے وہ بڑی ویک رہتی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ہم نے ایس ڈی پی آئی میں اس حوالے سے کچھ پریکٹیکل کام کیے تھے، اور جو کہ ٹرو سکسیسفل اسٹوری تھی، جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا جس کو بنیاد بناتے ہوئے میں اپنی سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہاؤ وی کین میک اے پالیسی افیکٹو اینڈ وی گیٹ دا ریزلٹس ان دا ایلوکیٹڈ ٹائم اور ایون ان اے ٹائم لیس دین دا ایلوکیٹڈ ٹائم. تو وہ یہ کہ اس کا طریقہ ہمیں یہی نظر آیا کہ آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ڈفرینٹ، ان میں جو گیپ ہے اس کو آپ کم کریں. ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں برنگنگ ٹوگیدر دی اسٹیک ہولڈرز اور نیروئنگ دی گیپس آف اسٹیک ہولڈرز. جنرلی اسٹیک ہولڈرز میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اول نمبر 1 آپ کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ امپلیمنٹ گورنمنٹ نہیں کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی انڈسٹری ہے جس نے کمپلائی کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہو ہیلپس یو
to work towards a practical or feasible science and technology policy. اور پھر there are NGOs and there are think tanks جو کہ ایک انفارمیشن ڈسیمینیشن کا رول ادا کرتے ہیں. تو یہ کہ جب ہم اس ملک میں نیشنل انوائرمنٹ کوالٹی سٹینڈرڈس پہ کام کر رہے تھے اور کلین فیول پہ کام کر رہے تھے، کیونکہ فیول میں ہمارے بہت زیادہ گندک تھی اور لیڈ وغیرہ تھا، تو دو کمیٹیاں بنائی گئی. ایک کو ہم نے فیول کمیٹی کہا اور دوسرے کو ہم نے اسٹینڈرڈ کمیٹی کہا. اور ان کمیٹیوں میں ایک ایکول ریپرزنٹیشنز آف آل اسٹیک ہولڈرس تھی. ان کمیٹیوں میں گورنمنٹ کے بھی نمائندے تھے، انڈسٹری کے بھی نمائندے تھے، R&D یونیورسٹیز کے بھی نمائندے تھے، تھنک ٹینک NGOs کے بھی تھے. تو یہ کہ یہ جو اسٹیک ہولڈر کمیٹی تھی انہوں نے بہت افیکٹولی کام کیا، both towards the development of the policies as well as towards the implementation of the policies. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ پالیسی کو کمپلائی کرنا ہے یا پالیسی پہ عمل کرنا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن میں موجود ہیں تو وہ آپ کو بتا سکتا اپنی ڈیفیکلٹیز. تو بجائے اس کے کہ پالیسی بتانے کے بعد آپ ان کی ڈیفیکلٹیز کو سنیں اور دور کریں، آپ پالیسی بنانے کے دوران ہی ان کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں اور آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ایڈریس ہوتے ہیں. اینڈ دس کین ورک ویری ویل. کیونکہ on this pattern the two committees which worked on the standards, they got the standards implemented in the country. They got sulfur and lead removed from the fuel. تو یہ کہ both those committees their performance was success stories. تو اسی حوالے سے میری بہت جو ایک اسٹرانگ سجیشنز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آپ ایک جو اسٹیک ہولڈرس کمیٹی ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کو ریوائیو کیا جائے، اس کو ایک راؤنڈ ٹیبل کی شکل میں اس کا فورم بنایا جائے. لیکن اس سے بھی پہلے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ کا ہائی افس ہے ڈیسیجن میکنگ وہاں سے ہو. وی نیڈ دی ویری ایکٹیو رول آف پیپل ایٹ دا ویری ہائیسٹ لیول. میری بہت اسٹرانگ سجیشن یہ ہوگی کہ آپ کی ایک مانیٹرنگ اور گورننس کمیٹی ہونی چاہیے جس کو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کو ہوسٹ کرے. اور اس کے ساتھ 2 منسٹریز بہت ضروری ہیں، ایک منسٹری آف ایجوکیشن اور ایک منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹری. میں ان 3 منسٹریز کو اکٹھا کیوں پرپوز کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے سارے جتنے بھی ریسرچ ادارے ہیں اس کے انڈر ہیں. ان کے انڈر جو ریسرچ ادارے ہیں ظاہر ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن کی بات تو نہیں سنیں گے، منسٹری آف کامرس انڈسٹری کی بات تو نہیں سنیں گے. تو یہ ہے کہ اسی طرح جو منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، آپ کی جتنی انڈسٹریل چیمبرز ہیں یا ایسوسیشنز ہیں وہ ساری اس کے اندر آتی ہیں. تو ظاہر ہے اگر منسٹری آف کامرس کی طرف سے ایک ڈائریکٹیو جائے گا ان کنسلٹیشن ود ادر 2 منسٹریز تو یہ ہے کہ وہ زیادہ امپلیمنٹیبل ہوگا، وہ زیادہ فیزیبل ہوگا. اسی طرح جو آپ کی منسٹری آف ایجوکیشن ہے یا ہائر ایجوکیشن کمیشنز ہیں، آپ کی یونیورسٹیز ان کے اندر آتی ہیں، آپ کے ان کے کالجز اور انسٹیٹیوٹ ان کے اندر آتے ہیں. اینڈ دے آر دا بیسٹ سورس آف مین پاور. آپ کا سارا یوتھ وہاں ہے اور مین پاور جہاں ہے. تو اگر یہ 3 منسٹریز اور 3 منسٹرز ایک آن دا ریکویسٹ آف دا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک مانیٹرنگ اینڈ گورننس کی کمیٹی بنا لیتے ہیں تو دین دا تھنگس کین بیکم ایزی بیکاز تھنگس ول فلٹر ڈاؤن فرام دیم. مطلب اور یہ کہ کمپلائنس بھی آسان ہو جائے گا اور ایکشن بھی آسان ہو جائے گا. اور پھر اسی کے انڈر جو ہیں وہ جو میں اس سے پہلے ذکر کر رہا تھا کہ جو آپ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انڈسٹریل راؤنڈ ٹیبلز ہیں وہ راؤنڈ ٹیبلز ان کے انڈر ہوں تاکہ ان کی طرف سے جو انڈسٹریل سائنس ٹیکنالوجی کے راؤنڈ ٹیبلز ہیں وہ اپنے ڈیسیجن اوپر فارورڈ کریں ٹو گیٹ دا پیٹرنیج آف دا 3 انڈسٹری اینڈ دین دے کین گو ایزیلی فار دا امپلیمنٹیشن. تو یہ کہ اور پھر یہ کہ اگر وہ جو آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انڈسٹریل راؤنڈ ٹیبل فورم ہے وہ پھر ایک سب کمیٹیاں بنا سکتی ہیں ایکسپرٹس کی. دیکھیں اگر آپ کا ایشو کوئی ٹیکسٹائل میں ہے تو ایک جو جنرل کمیٹی ہے وہ ٹیکسٹائل کی ایشو کو حل نہیں کر سکتی. یو وڈ نیڈ اے کمیٹی آف ایکسپرٹس ان ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی. سیم وے فار لیدر ٹیکنالوجی آپ کے فوڈ پروڈکشنز وغیرہ کی ادارے ہیں، سیمنٹ پروڈکشن ہے، پاور پروڈکشن ہے. تو مطلب یو نیڈ این ایکسپرٹ گروپس on each of these sectors to help
to help the steering and governance committee as well as to help this industrial and science technology forum. So to summarize it, what I am proposing is that we should have a monitoring and governance committee جس کو کہ 3 منسٹرز کامرس ایجوکیشن اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیڈ کریں اینڈ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کو ہوسٹ کرے. دین انڈر دیز شوڈ بی دیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ انڈسٹریل راؤنڈ ٹیبلس فورمس, اور پھر ان کو اگر چاہیے تو وہ پھر اپنے لیے ایکسپرٹس اسپیسیفک ایکسپرٹس کمیٹیز بھی بنا سکتی ہیں ایز پر دا ریکوائرمنٹ. اور یہ ہے کہ کیونکہ اب بہت کچھ پاور جو ہے وہ ڈیلیگیشن کی جا سکتی ہے پرومسز کو, تو اسی پیٹرنس پہ آپ پروونشل مانیٹرنگ اینڈ گورننس کمیٹی ہونی چاہیے, پروونشل انڈسٹریل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کمیٹی ہونی چاہیے, فورم ہونا چاہیے, اور پھر اگر آپ کو ایکسپرٹس وغیرہ کی ضرورت ہے. اچھا, اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ ہاؤ دیز ول کوآرڈینیٹ, ہاؤ دیز ول ورک ٹوگیدر. اور اس کے حوالے سے میری بہت اسٹرانگ سجیشن یہ ہے کہ وی نیڈ اے چینج آف لیزان. یہ جتنی بھی کمیٹیاں میں نے سجیسٹ کی ہیں, یا جتنے بھی آپ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں, وہاں لیزان ہائیلی کوالیفائڈ لیزان فوکل پرسن ہونے چاہیے, تاکہ یہ جو لیزانس فوکل پرسنس ہیں یہ آپس میں انٹریکٹ کر سکے to move the information up or to move the information down. So beside the very essential for this setup which I have proposed is a very, very strong, highly qualified liaison chain. ہر جگہ لیزان وہ ہوں پرسن ہوں, تاکہ یہ ہے کہ وہ آپ کے انٹریکشن میں آپ لوگوں کی مدد کر سکیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے ریسنٹلی ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل بنایا ہے, تاکہ یہ جو ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں اور جو انوائرمنٹ اور فارسٹ یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایشوز ہیں ان کے اوپر جلد از جلد پالیسی بھی بنائی جائے, ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو اسی قسم کا ایک جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن پالیسی امپلیمنٹیشن سیل بنا دیا جائے. مطلب جیسا سیل آلریڈی بنایا گیا اینڈ وی کال اٹ پرائم منسٹر ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل, اسی طرح پرائم منسٹر سائنس ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن پالیسی امپلیمنٹیشن سیل بنایا جائے. کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ سیل جو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے انڈر کام کرے گا یا اس کی پیٹرنیج میں کام کرے گا, اٹ ول بی ویری ویری افیکٹو ٹو ایکسپیڈائٹ تھنگس. تو یہ چند ایک مطلب میرے ذہن میں سجیشن تھی جو میں آپ کے کوشچن کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا تھا. ڈاکٹر صاحب, یہ کافی یوزفل انفارمیشن تھی جو آپ نے تجاویز کی ہیں. ان سب سینیریو میں آپ فیمیل انٹرپرینیورس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. میرا خیال میں آپ کا کوشچن ایس ڈی پی آئی کی جو اس حوالے سے ایکٹیویٹیز ہیں وہ آلریڈی ان پروگرس ہیں. ایس ڈی پی آئی میں انٹرپرینیور پالیسیز اور جو فیمیل انٹرپرینیورشپ ہے اس کے اوپر کافی ڈاکومنٹس وغیرہ ریکمنڈیشنز وغیرہ جو ہیں وہ ڈیولپ کی جا چکی ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کی گئی ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایس این ٹی کے حوالے سے ایس ایم ای کو بھی سپورٹ کیا جائے اور جو سوشل انٹرپرینر ہے اس کو بھی سپورٹ کیا جائے, اور ان دونوں کی اسپیسیفک پالیسیز بنائی جائیں. آپ نے ایس ڈی پی آئی کا تو بتایا ہے کہ تھوڑا سا ایس ڈی پی آئی فیمیل انٹرپرینیورشپ میں بھی کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی ان ٹچ رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ان تک پہنچا سکیں. لیکن مجھے تھوڑا سا اور زیادہ ڈیٹیلس میں بتائیے گا کہ اور زیادہ کہ ایس ڈی پی آئی ٹورڈ دیز آل لائک آپ اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کریں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں, اس میں اس کو لے کر ایس ڈی پی آئی کس طرح اپنے کردار کو اور زیادہ بہتر کر رہا ہے؟ بہت شکریہ جی, تھینک یو فار دس کویشچن آلسو. اور مجھے بہت خوشی ہوگی اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے, کیونکہ کافی عرصے سے میں ایس ڈی پی آئی کے ساتھ ہی منسلک ہوں مختلف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے. جب ایس ڈی پی آئی بنایا گیا تھا تو اس میں 3 اپروچز بہت واضح طور پہ رکھی گئی تھی کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ, اٹس اے ریسرچ آرگنائزیشن. سیکنڈ تھنگ, بیسڈ آن ریسرچ it will create human development, it will build capacity. And then and the third would be that it will disseminate the training, it will provide training opportunities and it will disseminate the research to the relevant stakeholders.
تو اس حوالے سے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ ایس ڈی پی آئی کا بڑا کلوز انٹریکشن ہے. مختلف منسٹریز میں جو پالیسی میکرز ہیں they are invited as speakers to our seminars, to our webinars, to our conferences, and even our Sustainable Annual Development Conference, which even is chaired by these people. تو اس حوالے سے ایس ٹی پی آئی جو پالیسی میکرز ہیں ان کی ایک کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انوالومنٹ ہو ایس ٹی پی آئی کے ساتھ. اور پھر یہ کہ جو ہمارے ریسرچرز ہیں وہ بھی اسی پیٹرن پہ کام کرتے ہوئے وہ پالیسی میکرز کے ساتھ اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں فار دا انٹریکشن, تاکہ وہ جو یہاں ریسرچ کی گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو سکے, یوزفل ہو سکے, آئدر ان پالیسی ڈیولپمنٹ اور پالیسی امپروومنٹ اور پالیسی امپلیمنٹیشن سو اینڈ سو فورتھ. اور پھر یہ ہے کہ ملک میں مختلف منسٹریز کی بہت ساری کمیٹیاں ہیں, نیشنل کمیٹیز ہیں, نیشنل فورمز ہیں, جس میں کہ اگین ایس ڈی پی آئی کے جو ریسرچرز ہیں وہ بہت ایکٹیولی انوالو رہتے ہیں, اور اس کے حوالے سے بھی جو ہماری ریسرچ ورک ہوتی ہے, جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ یوزفل ہوتی ہے. ایون وی ہیو بین ناؤ پرووائڈنگ sort of refresher courses for the parliamentarians, for the members of the national assemblies and provincial assemblies, تاکہ ریسرچ کے حوالے سے ان کو اپڈیٹ کیا جا سکے, which help them in the policy making. اور پھر یہ کہ ہماری پبلیکیشنس ہیں, we have different categories of publications. We have policy papers, policy briefs. These are all shared with the policy maker and with the stakeholders. اور پھر آج کل تو سوشل میڈیا بھی ہے, ہماری ویب سائٹ ہے, بہت ایکٹیو ویب سائٹ ہے, ہمارا ایس ڈی ٹی وی ہے جو کہ بہت ایکٹیولی اس میں انوالو ہے in dissemination the research, in dissemination the training, and also in dissemination the capacity, in developing the capacity. تو یہ مختلف ویز اینڈ مینس ہے جو کہ ایس ڈی پی آئی بڑا ایفیکٹیولی یوز کر رہا ہے to help the research work disseminated, to build capacity, to develop awareness, advocacy, so on and so forth. جی نو ڈاؤٹ ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ایس ٹی پی آئی کا بہت زیادہ اہم کردار ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. آپ کی گفتگو سے مجھے جی اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید یو آر موونگ ٹورڈز دا کنکلوژن, لیکن اس سے پہلے میں افیکٹو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن اس کے حوالے سے میں ایک مزید پوائنٹس دینا چاہتا ہوں کہ مطلب ضرورتوں کو دیکھا جائے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس جو ایک بیس لائن ڈیٹا ہے وہ نہیں ہے. وی نیڈ بیس لائن ڈیٹا, اور اس کے حوالے سے میری سجیشن یہ ہے کہ پچھلے 15 سال کی ریسرچ کے اوپر بیس کر کے ریویو لکھے جائیں, سیکٹر اسپیسیفک ریویو. ٹیکسٹائل ہے, پچھلے 15 سال میں کیا کچھ کام ہوا ہے, یا لیدر ہے, یا فوڈ پروڈکشن, یا سیمنٹ پاور وغیرہ ہے. تو یہ کہ وی نیڈ سیکٹر اسپیسیفک ریسرچ ریویو سو دیٹ وی کین سیٹ آور ڈائریکشن آف فیوچر ورک. جب تک آپ کے پاس ایک بیس لائن نہیں ہوگی ریسرچ کی, آپ اپنی ریسرچ کی کو کیسے مزید تعین کر سکتے ہیں, یا آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنی ڈائریکشن کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ایک ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں وہ بہت کم ہیں. دیکھیں, بینچ اسکیل پہ ریسرچ ہو جاتی ہے, لیکن اس کو آپ نے پائلٹ اسکیل تک لے جانا ہے اس سے پہلے کہ وہ کمرشل اسکیل تک جائے. تو اس کی بہت کمی ہے, اور ہمیں بہت زیادہ انجینئرس چاہیے اس کے حوالے سے, تاکہ وہ جو ایک سکسیزفل بینچ اسکیل ریسرچ ہے اس کو پائلٹ اسکیل پہ لے جا سکیں, اور پھر ہم اس کو کمرشل اسکیل پہ لے جا سکیں. اور اسی طرح جو رورل ایریا ہیں وہاں ایگریکلچر زیادہ ہوتی ہے, ایگریکلچر پروڈیوس وہاں بہت زیادہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم موبائل سروس, سائنس اور ٹیکنالوجی کی موبائل سروس ان کو پرووائڈ کریں. ہم ٹیلی ویژن کے تھرو, یا جو ایک اور اس قسم کی کمیونیکیشن مینز ہو سکتی ہیں, یا ایٹ سائٹ اگر ہم ان کو ٹریننگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ بجائے اس کے کہ جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے وہ رورل سے سٹی میں آئے یا انڈسٹری میں آئے, اس کو وہیں اس کی ویلیو ایڈیشن کر دی جائے, تاکہ یہ کہ ایک تو وہاں کے روزگار کے بہت زیادہ مواقع ہو جائیں گے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کو بہتر سہولتیں مل سکیں گی. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جو ایک
چلی ہوئی ہے، ایک طریقہ چلا ہوا ہے یا ایک رو چلی ہوئی ہے، دس مائگریشن فرام رورل ٹو اربن، یہ جو دیہاتوں سے دھڑا دھڑ لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریسرچ ہے، جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے یا جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، وہ صرف بڑے بڑے سینٹر تک محدود نہیں ہونے چاہیے. دس از ٹائم دیٹ وٹ ایور مینس وی کین یوز، ہم اس کو دیہاتوں میں لے کر جائیں تاکہ وہاں کی جو صورت حال ہے وہ بہتر ہو، اور آپ کے جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں ان کا بیسٹ سے بیسٹ ریٹرن ان لوگوں کو بھی مل سکے اور ہمارے ملک کو بھی مل سکے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سکسیزفل بینچ ریسرچ کی بات کی ہے، تو ہم اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح رورل اور اربن میں اس کے ہم اور کون سے ویز اور مینز ہو سکتے ہیں کہ ہم اس میں امپلیمنٹ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں یا ان میں بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ زور جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن پروجیکٹس پہ دینا چاہیے. مطلب وی ڈونٹ ہیو مچ اپرچونیٹی ٹو ڈیمانسٹریٹ وٹ وی گیٹ آؤٹ آف ریسرچ ورک. تو یہ کہ ڈیمانسٹریشن سینٹرز یا ڈیمانسٹریشن پروجیکٹس کیسے ان کو بتایا جا سکتا ہے یا ان کو ڈیمانسٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک انوویشن فنڈنگ ہے یا رسکی آئیڈیاز فنڈنگ ہے، اس قسم کی ایک فنڈنگ بھی ڈیولپ ہونی چاہیے تاکہ جو نئے آئیڈیا ہیں اور جو بظاہر رسکی لگتے ہیں اس کو ڈیولپ کیا جا سکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہماری رورل کی پاپولیشن ہے اس کو بتایا جائے کہ دیکھیں، اگر آپ جو ایک بنیادی ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اگر اس کو آپ استعمال کر کے اپنی ویلیو ایڈیشن کر سکتے اپنے پروڈیوس کی، تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو آئی تھنک بیسیکلی وٹ وی نیڈ از اپرچونیٹیز فار ڈیمانسٹریشن آف آور ریسرچ ورک. یہ شہروں میں بھی ہونی چاہیے، یہ دیہات میں بھی ہونی چاہیے، اٹ شوڈ بی ایوری ویئر. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں ڈیمونسٹریشن فار اپارچونیٹیز کی ضرورت ہے. وی نیڈ اپارچونیٹیز ٹو ڈیمونسٹریٹ آور ورک ایٹ لائک ویری انیشیل لیول. جی بالکل. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کچھ اور اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے اپنے پالیسی بریف کے حوالے سے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. میں صرف کوئکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری چائناز کے ساتھ مختلف کولابریشنز ہے، سی پیک بھی ہے. تو یہ کہ ہمیں ان کی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پالیسی ہے اس کے نمایاں جو فیچرز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور چائنا کا میں اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس وقت دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں سب سے زیادہ ہماری جو دوستی ہے پرابلی ایک آدھ ملکوں کو چھوڑ کے وہ چائنا کے ساتھ ہی ہے، اور پھر ہمارا سیپک میں ان کے ساتھ بہت زیادہ کولابریشن ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ جو چائنیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمایاں فیچر ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے. اور دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھی بات یا ایک اچھی انفارمیشن آپ کو کہیں سے بھی ملے، آپ کو اگر چائنا تک بھی جانا پڑتا ہے تو آپ وہاں سے بھی جا کے اس کو لا سکتے ہیں. تو یہ کہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چائنا کے گرین پروڈکشن کا ایکسپیرینس ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. چائنا کا جو ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ایکسپیرینس ہے، وی شوڈ ہیلپ فرام دیٹ آلسو. لیکن میں یہ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف چائنا تک ہی محدود نہ رہیں، لیکن یہ کہ دوسرے بھی ایشین ممالک ہیں، کوریا ہے، جاپان ہے، ان سے اگر آپ ان کی ٹیکنالوجی کی سکسیس سٹوری سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں تو اٹ ول بی گڈ. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی پالیسی کو اڈاپٹ نہیں کریں، لیکن آپ اس سے گائیڈنس ضرور لیں اینڈ دین انشور that works in our environment and is feasible in our environment and it meets our ground realities. جی بالکل صحیح فرمایا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا ہمیں بریف کیا. میرے خیال میں اب کوئی سوالات اور کوئی شبہ ہمارے ذہن میں باقی نہیں رہ گیا. میں تو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی کہ یہ پالیسی بریف جا کر ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، اور یہ ہماری STPI کی ویب سائٹ پر موجود ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنی جو سماجی اور معاشرتی زندگی ہے اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے معاملات کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنی قابلیت کا مظاہرہ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.